لگا لیا۔ اگر آپ کو ہمارے آرٹیکل وائس چینل کی ویڈیوز پسند آ رہی ہیں انہیں لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے، کیونکہ اس چینل سے حاصل ہونے والی رقم الخاتم پبلک اسکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت میں خرچ کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب کر لیا ہے تو اگلے آرٹیکل رائٹر سے آغاز کرتے ہیں۔ روزنامہ امت ہی کی ایک رپورٹ ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ چینی کتے کھا گئے۔ چینیوں کے بھی کوئی کام سیدھے نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ روزنامہ امت کی رپورٹ ہے، علی مسعود اعظمی صاحب ہی کی لکھی ہوئی کل کی رپورٹ ہے۔ چینی باشندوں نے کتے کھانے کا ریکارڈ بنا لیا۔ سالانہ یولن فیسٹیول میں دنیا بھر سے کتا خوروں کی شرکت۔ 10,000 کتوں کی مختلف ڈشز بنا کر کھا گئے۔ کئی معروف ریسٹورنٹس نے بھی متعدد اقسام کے کتا سٹالز لگا رکھے ہیں۔ متعدد مغربی انسانوں اور جانوروں کے حقوق کی تنظیموں کا شدید احتجاج۔ اگر آپ نے ہمارے چینل آرٹیکل وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم ابھی کر لیجئے، کیونکہ آرٹیکل وائس سے حاصل ہونے والی رقم یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت پر خرچ کی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ تو اس کی تفصیل میں لکھتے ہیں، چین کے معروف مشہور یولن فیسٹیول میں 10,000 کتے چینی شہریوں کا کھانا بن گئے۔ 21 جون سے شروع ہونے والے 10 روزہ فیسٹیول پر مغربی میڈیا اور انسانوں اور جانوروں کے حقوق کے لیے متحرک تنظیموں نے شدید احتجاج کیا ہے۔ چینی ویب پورٹل وائبو سمیت سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہزاروں تصاویر اور ویڈیو سے معلوم ہوا ہے کہ چینی باشندوں نے 10,000 سے زائد کتے کاٹ کر کھا گئے۔ برطانوی جریدے ڈیلی مرر نے اپنے ایک رپورٹ میں انکشاف کیا کہ چینی باشندوں نے جو کتے کاٹ کر، بھون کر یا زندہ روسٹ کر کے کھائے، ان کی اکثریت کو چین میں پائے جانے والے روایتی سگ فروشوں سے خریدا گیا تھا، جبکہ ایک بڑی تعداد میں ہلاک کیے جانے والے پالتی کتوں کی متعدد چینی شہروں سے چرا کر لایا گیا اور میلے میں مہنگے داموں فروخت کیا گیا۔ چینی میڈیا نے تصدیق کی ہے کہ کتا میلے میں فارم ہاؤس اور بریڈنگ کرنے والے ماہرین اور فارمرز نے بھی اپنے اپنے سٹالز لگائے تھے اور مناسب ریٹس پر کتوں کی متعدد اقسام کو بلحاظ ذائقہ شائقین کو بیچا گیا۔ یولن فیسٹیول میں چین کے لیے کئی معروف ریسٹورنٹس نے بھی اپنے روایتی سٹالز لگائے، جس میں کتے کے گوشت کی ڈشوں کے لیے معروف یولن نمبر 1 نام کا ریسٹوران بھی موجود تھا۔ چین میں کتوں کا میلہ ماضی میں بے ترتیب انداز میں منایا جاتا تھا، لیکن 2010 سے چین میں اس میلے کا نام تبدیل کر کے یولن فیسٹیول رکھا گیا۔ اس میلے میں شریک ہزاروں دکانداروں اور باربیکیو ماہرین اپنی اپنی دکانیں تھڑے اور تھگلی جماتے ہیں، چولہے گاڑتے ہیں، کتے کے جسم کے بال چلانے کے لیے گیس کے ہیٹرز نصب کرتے ہیں، زندہ کتوں کو کھولتے پانی میں ابالنے کے لیے کڑھاؤ تیار کرتے ہیں، چھریاں چاقو تیز کرتے ہیں اور مسالہ جات کی برنیاں بھرتے ہیں اور چین سمیت دنیا بھر سے آنے والوں کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اقسام کی روایتی چینی جڑی بوٹیاں بھی کتے کے گوشت اور سالن میں ڈالی جاتی ہیں، جو درجنوں بڑے فارمرز اور فروخت کنندگان اپنے پاس موجود گاڑیوں میں پنجروں میں بند انواع و اقسام کے چھوٹے بڑے کتے رکھتے ہیں۔ جب کوئی خاندان یا نوجوان کا گروپ ان سے پورے کتا کا سودا کرتا ہے تو وہ گاہکوں کو ساتھ لے جا کر کتے کا تعارف کراتے ہیں اور مول تول کرتے ہیں۔ چین کے یولن فیسٹیول میں شریک ایک اخبار نویس نے اپنی مرتبہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ کتے کا گوشت تناول کرنے کے لیے ہزاروں چینی خاندانوں نے اپنے اہل و عیال، دوست احباب اور اطفال کے ساتھ اس میلے میں شرکت کی اور کتے کے گوشت کے سوپ، باربیکیو، اسٹیو، کباب، دم پختہ سمیت مسالہ دار گوشت کھایا اور جانور کو ذائقہ کے لحاظ سے خنزیر اور بھیڑ، بکری، گدھے کے گوشت سے زیادہ طاقتور اور صحت بخش قرار دیا۔ فیسٹیول میں شریک شیعہ نامی خاتون نے تسلیم کیا ہے کہ ان کو کتے کا گوشت مرغوب ہے۔
وہ اس گوشت کو بچپن سے کھا رہی ہیں اور اب تک ان کو کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی۔ شیعہ کا ماننا تھا کہ وہ اپنی بیٹیاں اور دونوں بیٹوں کو ساتھ لائی ہیں تاکہ وہ بھی میری طرح کتا خور بن جائیں۔ برطانیہ میں یولن فیسٹیول میں آنے والی خاتون کیتھ نے بتایا کہ وہ جانچنا چاہتی ہیں کہ کیا خنزیر سے بہتر کوئی گوشت ہو سکتا ہے۔ میں یہاں کتے کا گوشت کھانے آئی ہوں، مجھے یہاں کتے کا گوشت 60 سے 80 روپے یوان فی کلو میں ملا ہے۔ میں نے اس کا روایتی اسٹیو گوشت بنوایا ہے۔ واضح ہے کہ یورپی تنظیم اقوام متحدہ کے اہلکار کی مدد سے کئی برس سے اس کوشش میں مصروف ہیں کہ چین میں روایتی کتا یولن فیسٹیول کو ختم کروایا جائے، لیکن اب تک اس تنظیموں کی کاوش ناکامی کا منہ دیکھتی رہی ہے۔ ڈیلی مرر کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ چینی میلے میں بکنے والے مختلف کتوں کے خام گوشت کی قیمت فی کلو 450 روپے سے لے کر 950 پاکستانی روپے تک تھی، اور پورا کتا ایک ہی بار تلوانے پر رعایت بھی دی جا رہی تھی، جس میں کسائی کی جانب سے کتے کو ذبح کر کے اس کی بوٹیاں بنانے یا اس کو آگ پر زندہ بھوننے کی قیمت نہیں لی جا رہی تھی۔ چینی ماہر شیف کی ایک ٹیم یہاں عام چینیوں سمیت پہلی بار کتے کا گوشت کھانے والوں اور یورپی سیاحوں کو بریفنگ کے لیے موجود تھی، جس کا ماننا تھا کہ روایتی چینی کتوں کے گوشت کی مہک الگ اور خاص ہوتی ہے، جو پہلی بار کتا کھانے والے شائقین کو شاید نامانوس لگے۔ اس لیے انہوں نے تمام باورچیوں کو بریف کیا ہوا ہے کہ وہ ادرک، لہسن اور سیاہ مرچ کا مخصوص تناسب سے استعمال کر کے اس گوشت کی اضافی مہک کو کم کر دیں۔ چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ میلے میں فروخت ہونے سے باقی بچ جانے والے کتوں کو ان کے مالکان واپس لے جاتے ہیں اور چینی اتوار بازاروں اور ان کتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرز پر لا کر فروخت کر دیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ چین میں موجود حقوق حیوانات کے لیے سرگرم کئی تنظیموں نے کتا فیسٹیول کو رکوانے کے لیے اپنی طرز پر کام کیا ہے اور 15 لاکھ سے زائد شہریوں کے دستخطوں سے مزین ایک پٹیشن بھی حکومت کو جمع کروائی تھی، لیکن چینی حکومت نے اس ضمن میں کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یولن فیسٹیول میں شریک ایک مقامی دکاندار نے جانوروں کے حقوق کی ایک رضاکار کو اس وقت پیٹ ڈالا جب وہ خاتون سگفروش دکاندار کا کتا زبردستی چھیننا چاہتی تھی۔ یہ تھی روزنامہ امت کی رپورٹ اور کالم آرٹیکل علی مسعود اعظمی صاحب کا چینی باشندوں نے کتے کھانے کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ اگر آپ کو اپنے کسی پسندیدہ